بھائی کا سوال ہے، جب ہم سفر کی نیت کر لیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہم اپنے گھر سے ہی قصر پڑھیں گے یا پھر 80 کلومیٹر کی مسافت کے بعد قصر ہوگی؟ اور کیا جدہ والے مکہ یا حرم شریف میں قصر پڑھیں گے جماعت کے علاوہ یا انفرادی طور پر پوری نماز ادا کریں گے؟ سفر میں قصر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سفر کے تعلق سے یہ سوال ہے، اور جو طریقہ ہے اس کا، جیسے کہ سائل نے یہاں پہ پوچھا ہے، 80 کلومیٹر سے اگر زیادہ فاصلہ ہے اور اس میں 4 دن سے قیام سے زیادہ کا وقت ہے، تو سفر کے جو احکام ہیں 4 دن سے اگر کم ہے تو سفر کے احکام اس میں لاگو ہوتے، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ اقامت کی صورت اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس نے کب واپس آنا ہے، 80 منٹ سے زیادہ سفر تو کر لیا اس نے، لیکن واپس کب آنا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ چاہے سال بھی رہ جائے تب بھی وہ اس کے احکام سفر کے ہوتے ہیں۔ اب سوال میں آیا ہے کہ سفر میں جو قصر کی نماز ہے یا رخصت جو ہے کب شروع ہوتی ہے؟ کیا گھر سے ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ گھر سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ سفر اس وقت آپ کا یقین ہو جاتا ہے جب آپ اپنے شہر کے آخری گھر کو بھی آپ کراس کر لیتے ہیں۔ آپ جیسے شہر ہوتا ہے، سینٹرل ہوتا ہے، یہ صدر بھی کہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ شہر بڑھتا جاتا ہے، جو آخری بلڈنگز ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں، جب آپ ان کو کراس کر لیتے ہیں تب آپ سفر کی رخصت جو ہے نماز قصر آپ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال اسی سوال میں یہ ہے کہ جدہ اور مکہ، اب دیکھیں کہ جدہ کے ایکسٹینشن جو ہے وہ بہت، یعنی بحر کے قریب تک پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے مکہ کے ایکسٹینشن بھی بحر کے قریب تک آ گئی ہے، اور جو بیچ کا فاصلہ ہے وہ 80 کلومیٹر سے کم ہے۔ 80 کلومیٹر سے اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ جدہ سے مکہ کو ویسے دیکھ لیں، یعنی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یعنی یہ جدہ کا آخری حصہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ محطہ رحیلی ہے یہ آپ کے ساتھ، اس کے بعد پھر کوئی خاص گھر نہیں ہے، آخری بلڈنگ یہ سمجھی جاتی ہے یہاں پہ۔ اور مکہ میں آپ دیکھیں، جو جگہ تو نہیں جانتا میں، جہاں پر وہ آخری مخطط ہے، پتہ نام کیا اس کا، جو برج کے قریب ہے، وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو 20 کا جو یہ ڈسٹنس ہے یہ 80 کلومیٹر سے یقیناً کم ہے، 30 ہے، 40 کے قریب، یا 45 یا 50 میکسیمم کر لیں آپ، تو مسافت سفر باقی نہیں رہتی۔ اس لیے جب آپ جب مکہ پہنچتے ہیں، اگر انہیں انفرادی طور پہ نماز پڑھنی تو پھر قصر نہیں کریں گے اور مکمل نماز پڑھیں گے، کیونکہ سفر کا جو رخصت ہے وہ نہیں ہے۔ شروع میں جب جدہ اور مکہ، یعنی جدہ کا علاقہ صرف بلد کا علاقہ جو سینٹرل یہاں تک تھا، اور مکہ کا بھی حرم ارد گرد اور حدود حرم کے اندر تک تھا، تب یہ مسافت اگر دیکھیں نا ڈسٹنس، تو یہ 80 سے زیادہ کلومیٹر تھا، تقریباً 86 کے قریب یا 90 کے قریب تھا۔ تب تو جو احکام السفر ہے وہ جاری ہوتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے حکم کیسے چینج ہوا؟ حکم اسے چینج ہوا کیونکہ صورت اور حالت چینج ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جدہ والے جو ہے اگر مکہ پہنچ جاتے ہیں تو قصر کی رخصت جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ نماز جو ہے وہ مکمل نماز پڑھیں۔